نہیں ہو پاتی ہے. بہت اچھے ہاسپٹلس میں بھی نیگلیجنس کی وجہ سے ڈیتھس ہو جاتی ہیں, لیکن ایسی صورتحال میں پھر کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ڈیتھ جو ہے وہ سوائن فلو کی وجہ سے ہوئی تھی, نارمل انفلوئنزا کی وجہ سے ہوئی, یا پھر کسی اور وائرل ڈیزیز کی وجہ سے؟ دیکھیے وہ تو انفلوئنزا یہ تو آپ نے آغاز میں ایڈمٹ کیا نا کہ پاکستان میں سرویلنس پور ہے, جس کی وجہ سے آپ مورٹیلٹی کا ریٹ جو ہے وہ نہیں نکال پائیں گے. نہیں, سرویلنس پورا تو نہیں ہم کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ڈیولپنگ کنٹریز باقی ہیں اس قسم کی ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو وہ نہ ہم اکانومی کر سکتے ہیں نہ ہم سرویلنس کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے ریسورسز کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ ڈیولپنگ کنٹریز. سیاسی شخصیت بھی ہیں ہمارے ساتھ, ان سے ہم جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نان ایشوز پر بات کرتے ہیں. اسمبلیز میں گورنر صاحب نے کیا کہا, اسپیکر صاحب نے کیا کہا, NRO کیا ہے, 17th امینڈمنٹ اس کی تنسیخ کب ہوگی, یہ جو کور ایشوز ہیں عوام کے, اس پر کب بات کریں گے؟ نہیں, اسمبلیز میں ہم کور ایشوز پہ بات کرتے ہیں. میڈیا جو ہے وہ پک کرتا ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے چیز. میڈیا نے اپنی میاں صاحب نے عدلیہ کی بحالی, گورنر راج کے نفاذ, NRO, 17ویں ترمیم, باقی جو دیگر معاملات ہیں عوام کے, اس کے حوالے سے حکومت پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سوائن فلو کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں, کتنے میڈیا چینل ہیں جنہوں نے پبلک اویئرنیس کے لیے پروگرام کیا؟ آپ کے چینل پہ پہلا پروگرام سے پہلے 3 پروگرام کر چکا ہے. اب میری بات سنیں, آپ کے ملک میں 4 لوگ مر گئے اس بیماری سے, آپ کے بقول. آپ کے ملک میں کتنے سینکڑوں لوگ انفیکٹ ہو گئے. میڈیا نے کتنی زیادہ اس کے اوپر جو ہے پبلک اویئرنیس کی بات. دن ٹی وی 4 پروگرام اس حوالے سے کر چکا ہے. یہ 5واں صرف آپ کا چینل ہی کرتا ہے, اور 5ویں پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ اتنی تھریٹننگ ڈیزیز نہیں ہے. یہ تو ایک خوشائند بات ہے کہ بجٹ ایلوکیٹ کریں گے, یہ تو ایک خوشائند بات ہے. لیکن اس سے پہلے عوام کا ہمارا جو کنسرن تھا, نہیں ڈاکٹرز آپ ہیں, اسمبلی میں آپ ہیں, میں آپ کو گزارش عوام کیسے جانیں گے کہ بجٹ ایلوکیشن ہونی چاہیے؟ گزارش یہ کرتا ہوں کہ جس طرح میڈیا اپنے آپ کو چیمپئن کرتا ہے نا ایشوز کی, وہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بات کرتے ایشو پہ, آپ ہی اپنے آپ کو اپنے گریبان میں سوچیں کہ آپ کتنا کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ آبادی کا ہے, جو پاپولیشن گروتھ ہے. اب اس میں ہم بطور پولیٹیشین اتنے افیکٹو نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں پولیٹیکل ایشو آ جاتا ہے, اس پہ ریلیجیس ایلیمنٹ آ جاتا ہے. آپ لوگوں نے اس موضوع کے اوپر کتنی گفتگو کی ہے, آپ نے سب سے بڑے مسئلے کو کتنا ایڈریس کیا؟ میں آپ کے اختتام کی طرف مجھے جانا ہے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی بھی کی کہ میڈیا کو بھی ان کور ایشوز کے, حکومت کے مسائل سے نکل کر عوام کے مسائل کی طرف آنا چاہیے. اور اب تو سیاستدان بھی عوام کے مسائل کی طرف آنا چاہتے ہیں. محض ایک 17ویں ترمیم کا مسئلہ غالباً باقی بچا ہے. اس کے بعد بھی اگر عوام کے مسائل کی بجائے ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں شب و روز گزارنے والوں کے کچھ مسائل ڈسکس ہونا شروع ہوئے تو پھر عوام یقیناً ان سیاستدانوں کو بتائیں گے کہ حکومت کیسے کرتے ہیں. ہائیڈ پارک سے محمد عظیم کو اجازت دیجیے. سوائن فلو, ڈاکٹر مسعود اختر صاحب نے ایک خوشخبری دی کہ اتنی تھریٹننگ, لائف تھریٹننگ ڈیزیز نہیں ہے, اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. کچھ اموات ہوئی ہیں لیکن اس کے لیے پروفائلیکٹک میئرز بھی لی جا رہی ہیں. طریقہ علاج جو بھی ہوگا, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوگا, وہ بھی انکارپوریٹ کیا جائے گا. اجازت دیجیے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ کے بعد.